جنت جو ہے نا یہ خاص آسمان کے وہ اس کرے سے ہماری اس پلانٹ ارتھ سے 13 گنا جہنم میں بھی جو چھوٹے گناہ کرنے والے تھے سزائیں پا کے جا چکے ہیں. یہ آخری بندہ ہے جس کا نام یوحنا ہے کہ ایک درجے کے لوگ جنت میں دوسرے درجے کے لوگوں کو ایسے دیکھیں گے جیسے اس وقت ہم ستارہ آسمان جنتیوں کے لیے اپنے دروازے کو وہ یہ زمین نہیں ہوگی جہاں پہ سارا واقعہ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کسی اور سورہ ہجر میں نا اللہ تعالیٰ نے جس مٹی کا ذکر کیا ہے آدم کو بنانے مسلمان نے یہ یہاں تک لکھ دیا کہ وہ شخص جس نے حضرت سلیمان کو قرآن پاک میں یہ کہا تھا کہ میں سبا کا تخت لے کے آتا ہوں وہ دجال ہی. جنت اور دوزخ ہیں مثلا یہ اسی زمین کے ہی کوئی مقامات ہیں یا یہ کوئی اور جہان ہے؟ نہیں یہ یا تو ان میں ٹائم اور اسپیس قرآن کی آیتوں کے تھرو تو ہمیں صاف پتہ چل گیا. حدیث تو بیش بہا ہیں اس پہ کہ جنت جو ہے نا اور ایون جہنم بھی یہ خاص آسمان کے سیارے ہیں. مطلب پورے گچھے ہیں ایسے کانسٹلیشنز ہیں ایسے سیارے. جتنے انسانوں کو جتنی جنتیں ملنی ہیں وہ اس پورے کے پورے ریلم کے اندر اس جہان کے اندر ایک ایک سیارہ. نبی اسلام کی حدیث ہے کہ جو آخری جنتی جہنم سے سزا پا کے جنت کی طرف جائے گا وہ آخری جنتی ہوگا. جو سب کے سب جنت میں جا چکے ہیں جہنم میں بھی جو چھوٹے گناہ کرنے والے تھے سزائیں پا کے جا چکے ہیں. یہ آخری بندہ ہے جس کا نام یوحنا ہے. اس کے گناہ کافی تھے. یہ آخری بندہ تھا جس نے دوزخ سے ایگزٹ لے سکتا تھا. اس کے بعد جو بھی بچیں گے ان کو ایگزٹ ہی نہیں ملنا. یہ مطلب لویسٹ رینک آف جنتی ہے. جب یوحنا نکلے گا دوزخ سے اور اس کو جب جنت الاٹ ہوگی تو وہ اس کرے سے ہماری اس پلانٹ ارتھ سے 13 گنا زیادہ بڑی ہوگی. اس کا مطلب ہے ہر جنتی کو اپنا ایک کرہ ملنا ہے. تو یہ پلانٹ ہی ہیں. پھر نبی السلام نے شاہ فرمایا کہ ایک درجے کے لوگ جنت میں دوسرے درجے کے لوگوں کو ایسے دیکھیں گے جیسے اس وقت ہم ستاروں کو دیکھتے ہیں. تو یہ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ بھی کانسٹلیشن آف پلانٹس ہیں. کیونکہ ہمیں جوپیٹر کیسے نظر آتا ہے؟ ستارہ ہی نظر آتا ہے نا ہمیں. ٹھیک ہے، مرکری، وینس، مارس ہمیں ستارہ نظر آتا ہے. تو اس وقت بھی جنت میں اسی طریقے سے پورے ایک جہان کے اندر جنتی پھیلے ہوئے ہیں اور ہر ایک کا اپنا اپنا ایک سسٹم ہے جس کے اندر وہ رہ رہا ہے. سو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے بارے میں کہا کہ آسمان جنتیوں کے لیے اپنے دروازے کھول دے گا. جب دنیا سے قبر سے نکلیں گے لوگ تو جنتیوں کے لیے دروازے کھل جائیں گے اور دوزخیوں کے لیے آسمان اپنے دروازے نہیں کھولے گا. ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے یوم تبدل الارض غیر الارض کہا کہ وہ یہ زمین نہیں ہوگی جہاں پہ سارا واقعہ ہو رہا. اللہ تعالیٰ کسی اور ارض کو یہاں سے ریپلیس کریں گے کیونکہ یہ والا پورا آسمان تو لپیٹا جا چکا ہے. پھر کچھ اور نظام چلے گا ادھر. کسی اور طریقے سے سارے کے سارے لوگ ہم اس ڈیمنشن سے دوسری ڈیمنشن میں انٹر ہوں گے جو قبر کی ڈیمنشن ہے. وہاں سے جب اٹھیں گے تو میدان ہی کچھ اور ہوگا. مطلب وہ ارض ہی کچھ اور ہوگی. وہ اللہ تعالیٰ اس کو ریپلیس کر چکے ہوں گے. ادھر تو تباہی مچ چکی ہونی ہے جو بھی ہونی ہے. اور مثلا اس کا بگننگ کا تعلق ایک انداز سے اینڈ سے بھی ہے. جی بگیننگ کا تو اسی لیے تو آپ سے کہا کہ اینڈ میں جو آخری آفت یاجوج ماجوج کی ہے وہ بھی ڈائریکٹ سورہ ہجر میں نا اللہ تعالیٰ نے جس مٹی کا ذکر کیا ہے آدم کو بنانے کے لیے وہ والی مٹی کا بہت غور سے سمجھیں وہ دنیا کی مٹی نہیں ہے. تو جو اس مٹی کی کیپیبلٹی ہے نا وہ کچھ اور ہے اور اس دنیا کی مٹی کی کیپیبلٹی کچھ اور ہے. وہ کالی مٹی ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے گارے والی کالی مٹی کا ذکر کیا جس سے آدم کو اللہ نے بنایا. یہ قرآن پاک اس طریقے سے بتا رہا ہے. امیزنگلی سورہ کہف کے اندر بھی ذوالقرنین جس جگہ پہ گیا ہے وہاں پہ وہی لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ جس مٹی کے پاس گیا ہے وہ کالے رنگ کی مٹی تھی. تو یہ اور اب تو بلیک ہول تو ہم ویسے کہتے ہیں کیونکہ ہمیں بلیک نظر آ رہا ہوتا ہے. مٹی تو نہیں کسی نے دیکھی وہاں کی مگر لگتا ایسے ہی ہے کہ ذوالقرنین اس آسمان سے چھوڑ کے اس آسمان میں گئے ہیں جہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام نے کیونکہ حضرت آدم نے بھی 1000 سال تو گزارے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ غالب گمان میرا یہی ہے کہ خالی اس پلانٹ کے اوپر نہیں حضرت آدم نے ٹائم گزارا. جنت کے اندر اور یہاں پہ آنے وقت الگ الگ آسمانوں کے اندر جو سورۃ طلاق کہتی ہے نا جہاں جہاں پہ بھی جتنے نظام چلنے تھے حضرت آدم نے وہاں وقت گزارا ہے. ابھی ذوالقرنین پہ جس طرح گفتگو ہوئی ہے تو مثلا دجال کے بارے میں کچھ بتائیں. مثلا اس کی جو پاورز ہیں وہ بھی حضرت ذوالقرنین سے ملتی جلتی نہیں؟ اور کچھ لوگ اس طرح بھی کہتے ہیں کہ وہ مثلا جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس مثلا جس طرح ایک ترقی کر رہی ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بنا ہوا ایک وجود ہوگا جس کے پاس بہت زیادہ طاقت ہوگی اس طرح کی.
یہ دو الگ الگ نظریات ہیں. سب سے کمزور جو ہے نا یہ تیسرا نظریہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس والا. ایک تو یہ ہے کہ بنی اسرائیل جو ہے نا وہ شروع سے اس طرح کے جو ہے نا کرتوت میں ملوث رہی ہے کہ کوئی ایسی مخلوق جو ہے تشکیل یا تخلیق کر دی جائے کسی بھی ایسے جادو یا کسی ایسے ترکیب سے کہ جو کہ ان کی بھی ایک آلٹرنیٹیو ان کا بھی ایک سیکٹ ہے جو مانتا ہے اس طرح کے معاملات کو. تو وہ فرعون کے پاس جو طاقتیں آتی تھیں یا آ چکی تھیں یا یہ جو سمجھتے ہیں کہ تھیں اس کو ری انکارنیٹ کرنے کے لیے جو بھی کوششیں کی جائیں گی وہ فار ایگزامپل اسی کا ڈی این اے اس کی ممی میں سے نکال کے اس کو دوبارہ سے کلون کیا جائے. کیونکہ جو قصے ان کے پاس ہیں فرعون کے وہ واقعی میں ایسے ہی ہیں کہ جو ایک اسپیشل قسم کی مخلوق تھی وہ جو کہ ایک آلٹرنیٹیو ویو ہے. میرا اپنا ویو تو یہ نہیں ہے بہرحال کیونکہ بنی اسرائیل کی ہسٹری بھری پڑی ہے. حضرت سلیمان کے دور سے داؤد علیہ السلام کے دور سے حضرت سلیمان کے پاس کافی علماء کرام نے یہ لکھا بھی ہے کہ یہ جو سیکنڈ ٹیمپل بنا تھا حضرت سلیمان نے جو بنوایا تھا تو اس کے لیے کچھ شرائط رکھی تھیں. اور کچھ علماء نے یہ یہاں تک لکھ دیا ہے کہ وہ شخص جس نے حضرت سلیمان کو قرآن پاک میں یہ کہا تھا کہ میں سبا کا تخت لے کے آتا ہوں وہ دجال ہی تھا. اور وہ جس نے ٹیمپل بنایا تھا وہ بھی دجال ہی تھا کیونکہ اس کی شرط ہی ایسی رکھی تھی سلیمان نے کہ یہ محل تو بنے گا یہ ٹیمپل تو بنے گا مگر اس کی بننے کی آواز نہیں آنی چاہیے. ایک بھی کسی بھی چیز کی آواز نہیں آنی چاہیے. بڑی سخت شرط تھی. فزکس کے لاز کے اگینسٹ شرط تھی کہ کیسے آواز نہ آئے. پوری بلڈنگ تعمیر ہونی ہے تو آواز تو آئے گی مگر اس نے یہ کام لے لیا تھا اپنے ذمے اور بغیر آواز کے ہی بلڈنگ بنائی تھی. آواز ایک ایسی چیز ہے جو کہ داؤد علیہ السلام کے پاس اور سلیمان علیہ السلام کے پاس یہ ایک ایسے انبیاء ہیں جن کے پاس ایک معجزہ تھا آواز کو کنٹرول کرنے کا, ساؤنڈ کو کنٹرول کرنے کا. اور ساؤنڈ کے تھرو ہی ایک ایسی ریزوننس اب کریٹ کی جا سکتی ہے جس کے تھرو یہی انرجی کو کنزرو جو ہے نا کانسنٹریٹ کیا جا سکتا ہے ٹو کریٹ اے بلیک ہول سم ویئر. تو کیا پتہ اس کے تھرو ہی کوئی ایسے معاملات کیے جائیں. کیونکہ جب اہرام مصر بنانے کی بات آتی ہے تو سائنس تو نہیں ابھی تک ایکسپلین کر سکی کہ اہرام مصر کیسے بنے تھے. داؤد علیہ السلام کو اور سلیمان علیہ السلام کو آواز ہی کے تھرو جو معجزے ملے تھے آواز کے ساؤنڈ کے تو وہ اس کو اس اینگل سے دیکھنا ضروری ہے. کیونکہ ایسے نہیں علماء کرام نے دجال کو ادھر پلیس کیا کہ ادھر نظر آیا ہے یہ اور اس نے اپنے باقاعدہ کچھ کرتب دکھائے ہیں ادھر جس کے تھرو یہ بات تو واضح ہے کہ سلیمان نے جب کہا کہ یہ ٹیمپل کون بنائے گا شرط کیا رکھی کہ آواز نہیں آنی چاہیے کسی بھی اینٹ پہ اینٹ رکھنے کی بھی یا کچھ بھی کہیں سے بھی آواز نہیں آنی چاہیے. تو کسی نے بھی یہ چیلنج ایکسیپٹ نہیں کیا سوائے ایک بندے کے جس نے یہ بنایا. عجیب سی بات تو یہ ہے کہ جب وہ ٹیمپل بن گیا تو یہ بندہ ٹیمپل کے اندر ہی تھا اور جب اس کو ڈھونڈا گیا کہ اس نے بنا دیا اس کو انعام اکرام دیا جائے ہاں جی آپ نے کر کے دکھا دیا تو یہ ملا نہیں, یہ غائب ہو چکا تھا. تو یہ ایک چھوٹا واقعہ نہیں ہے, یہ بہت بڑا واقعہ ہے.